अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, बेइंसाफ़ी क्या होती है ये उन अफराद से पूछा जाए जिनकी नस्लें इंसाफ के लिए तड़पती मर गई हैं। बेइंसाफ़ी क्या होती है ये उस माँ से पूछा जाए जिसके बेगुनाह बेटे को उसकी नज़रों के सामने फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और बेइंसाफ़ी होती क्या है ये उस कौम से पूछा जाए कि जिसकी दौलत पर करप्ट हुक्मरान काबिज हो चुके हों और वो मुल्की इदारों का मुँह तकते रह गए हों, और हुक्मरान कमाले महारत से ये कहते हों कि यही फनकारी है कि जिसका माल चाहा गायब कर दिया। हकीकत में हमारे तमाम सियासी, माशरती, समाजी, मजहबी, सकाफती और माशी मसाइल को जन्म देने वाली सिर्फ बेइंसाफ़ी है। हम बदकिस्मती से मुल्क में फौरी, सस्ते, बेलचक और मुसावी इंसाफ का कोई निज़ाम वज़ा कर ही नहीं सके। सियासतदान मुल्क लूटते रहे और कौम मुँह तकती रही। तहकीकात करने वाले इदारे अपना हिस्सा बटोरते रहे और आवाम ने इंसाफ करने वाले इदारों की तरफ देखना शुरू कर दिया कि शायद इंसाफ मिल सके। जबकि दुनिया के बेशतर ममालिक में जब भी कोई माली और इखलाकी स्कैंडल सामने आता है तो आमतौर से मुल्की इदारे ही इसकी तहकीकात करते हैं। जैसे अमेरिका में FBI है, बरतानिया में स्कॉटलैंड यार्ड है, भारत में CBI। भले कोई क्लिंटन हो, एरियल शेरॉन हो, टोनी ब्लेयर, नेतन्याहू या राजीव गांधी, कोई भी इन इदारों से बच नहीं सकता। मगर पाकिस्तान में कैसा इंसाफ और कैसा एहतसाब है? पानामा लीक्स को मंजर आम पर आए तकरीबन 1 साल होने वाला है। जहां दुनिया भर में इस पानामा लीक्स पर कानून साजी देखने में आई और सख्त एक्शन लिए गए, वहीं पाकिस्तान में अवाम को पानामा केस में नई नई फनकारियां देखने को मिल रही हैं। आईने की तरह शफाफ इस केस को अब ऐसे उलझा दिया गया है कि अब अवाम को ना तो इससे कोई दिलचस्पी रह गई है और ना ही वो इस बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हैं। अवाम की नज़र में इस केस में सिर्फ अब वक्त ही ज़ाया किया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद सबसे बड़े केस की समाअत रोज़ाना की बुनियादों पर अब हो रही है। दोनों पार्टियों की सियासी बका की जो जंग है ये उरूज पर है। तेज़ी से बदलती हुई अवामी राय भी लीगी वज़रा के गुस्से की बुनियादी वजह है। कतरी ख़त और शरीफ ख़ानदान के आपसी तहाइफ और अलग अलग मौक़िफ़ ने कई सवालात को जन्म दिया है। इस सूरत हाल में पानामा लीक्स की बजाय इसको अब नून लीग लीक्स कहा जाने लगा है। बहरहाल सूरत हाल तो मौजूद है और बात ये वाज़ेह हो चुकी है कि अदलिया माजी के तमाम दाग धोने के लिए तैयार नज़र आती है। केस में कमज़ोर कानूनी पोजीशन भी उनके लिए धमकी आमेज़ बयानात और बॉडी लैंग्वेज से आया है। पानामा केस में शरीफ फैमिली का सारा इन्हिसार कतरी ख़तों पर है, जबकि माहिरीन कानून ने सुप्रीम कोर्ट का इन ख़तों को मानना नामुमकिन करार दिया है जब तक कतरी शहजादा खुद ना पेश हो जाए, जिसके इम्कानात कतरी सफ़ीर के बयानात के बाद अब ना होने के बराबर हैं। अगर ये कहा जाए कि कानून की तारीख का ये मुनफरिद और पेचीदा तरीन मुकदमा है तो ये बेजाना होगा। अब देखना ये है कि 15 फरवरी को जब इस केस की दोबारा समाअत शुरू होगी तो कौन कौन सी नई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। अवाम इंसाफ की मुंतज़िर है, क्योंकि आज तक दुनिया की हर वो सल्तनत ख़त्म हो गई जिसमें बेइंसाफ़ी आम होती थी। ये हमारा पहला टॉपिक है। पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे CPEC के हवाले से हुकूमती रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और हुकूमत ने अपनी नाअहली की बदौलत CPEC जैसे मंसूबे को भी मतनाज़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मुआहदे से मुतालिक कोई तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं, जिससे अवाम में पहले ही काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं और आवाम पूछ रही है कि आखिर इस मुआहदे के शराइत और ज़वाबित को क्यों सामने नहीं लाया जा रहा। और ये भी एक सोच पाई जा रही है कि शायद हुकूमत नहीं चाहती कि ये पता चले कि CPEC का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब को हो रहा है और बाकी सूबों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने इस बात पर हैरानी का इजहार किया है कि राहदारी के मगरबी रूट की तकमील ना होने के बावजूद तिजारती काफिलों की आमद का आगाज़ हो गया है। इससे पहले वज़ीर आज़म ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मगरबी रूट पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू करने का वादा तो किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हो सका। जबकि मशरक़ी रूट की निस्बत मगरबी रूट मुख्तसर और आसान रास्ता है और मुस्तकबिल में इसको वस्ती एशिया, अफगानिस्तान और ईरान से जोड़ने में भी आसानी होगी। जब से CPEC का बाकायदा इफ्तिताह हुआ है तब से मुसलसल इस कौमी नौइयत के अहम मंसूबे के हवाले से मुख्तलिफ सियासी और समाजी हल्के इसकी शफाफियत और महदूद फैसला साजी के बारे में तशवीश का शिकार है, क्योंकि इस मंसूबे से मुतालिक फैसला साजी में महदूद मुसाहबीन या ज़ाती वफादार शामिल हैं। वज़ीर आज़म साहब या तो दानिस्ता तौर पर CPEC के हवाले से मुल्क के कई सियासी और समाजी हलकों के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात से बेखबर हैं और या फिर वो अपने मुसाहिबीन की सब अच्छा है कि रिपोर्ट पर अंधा एतमाद करते हैं। अभी तक CPEC के हवाले से अभाम मौजूद है क्योंकि मंसूबे के मुतालिक मालूमात या इसकी तफसीलात पर राजदारी के पर्दे पड़े हुए हैं और हुकूमत ना वजूहात की बिना पर इसको आम करने से
ہچکچا رہی ہے. اس پر بھی پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے. پروگرام میں میرے ساتھ اسلام آباد سے تجزیہ کار خاور گھومن موجود ہیں, کراچی سے ظفر ہلالی صاحب ہیں, اس کے علاوہ مختلف کچھ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بھی ٹیلی فون لائن پر لیں گے, ان سے بھی بات کریں گے اس صورتحال پر. سب سے پہلے خاور آپ کے پاس آتی ہوں. 15 فروری سے دوبارہ سے پاناما لیکس کی سماعت شروع ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں جب بھی سماعت ہر ہفتے بھی دوبارہ اس سے پہلے شروع ہوتی رہی, ہر سماعت پر کیس ایک نیا رخ اختیار کرتا تھا, ایک نئی کہانی سننے کو ملتی تھی, کیس کی نئی شکل سامنے آتی تھی. تو اس سے اب کیا کہا جائے, یہ نون لیگ کے وکیلوں کی مہارت ہے یا پی ٹی آئی کے وکیلوں کی ناکامی ہے؟ یہ نہیں شازیہ, چونکہ میں اس کیس کو پہلے دن سے سن رہا ہوں, وہاں پہ کورٹ میں جا کے بیٹھ کے میں نے وہ منٹ ٹو منٹ ساری کیس کی ہیئرنگ سنی ہے, تو کیس بالکل نہیں الجھ رہا. کیس بالکل کیا کہتے ہیں کہ پاناما ٹرین بالکل اپنی پٹری پہ بالکل ٹھیک چل رہی ہے. اور شیخ عظمت صاحب اگر بیمار نہ ہوتے تو میرے خیال میں ابھی تک یہ پاناما ٹرین جو ہے نا اپنی کیا کہتے ہیں منزل مقصود تک پہنچ چکی ہوتی. اچھا, اب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اب سارے کا سارا دار و مدار اس کیس کا ہے قطری خطوط کے اوپر. دیکھیں اب جہاں جہاں بھی مسنگ لنک تھے وہ منی ٹریل کے, وہ کوشش کی ہے حکومتی وکلاء نے وہ جوڑنے کی, وہ ہے تھرو قطری خطوط. اب لیکن آف لیٹ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو قطری پرنس صاحب ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پوری دنیا کے اندر بزنسز پھیلے ہوئے ہیں, اور آف لیٹ انہیں حکومت پاکستان کے بھی کچھ کے ساتھ ان اربوں کی کچھ گیس کی ڈیلز کی ہوئی ہیں. تو ان کے جو کارپوریٹ لائرز ہیں کچھ پاکستان میں بیسڈ ہیں, کچھ قطر میں, اور کچھ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کو جو انپوٹ انہوں نے لیا ہے کہ اب مجھے خطوط تو میں نے دے دیے, کیا اس سے آگے مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو ان کے وکلاء نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ نے خط تو دے دیے, کیونکہ آپ نے خطوط کے اندر ایک خط میں آپ نے اپنے والد صاحب کو منسوب کیا ہے کہ میں نے ان سے سنا, ایک خط میں آپ نے اپنے بڑے بھائی کو ریفرنس کیا ہے ان کی طرف, اور دونوں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, لہٰذا وہ تو ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا. اس کے بعد جب اگر آپ آگے جائیں گے کورٹ کے اندر جا کے پیش ہوں گے, کیونکہ کسی موقع کے اوپر اگر ان خطوط کو صحیح گواہی کے طور پر لیا جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پیش ہونا پڑے گا کسی نہ کسی لیول پر, آپ کی کراس ایگزامینیشن ہوگی. تو اس پہ ان کے وکلاء نے ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ آگے مت جائیے گا, کیونکہ اگر کسی موقع کے اوپر آپ کی کورٹ میں گواہی غلط ثابت ہو گئی تو آپ کی یہ جو اربوں روپے کی بزنس ڈیلز ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کی ہوئی ہیں آپ نے, وہ خطرے میں پڑ جائیں گی. اچھا ایگزیکٹلی. اچھا, تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب قطری ایمبیسیڈر کی طرف سے جو ایک انٹرویو دیا گیا, وہ میری اطلاع کے مطابق وہ پلان انٹرویو تھا, اور پرنس حمد بن جاسم کی اجازت سے وہ انٹرویو دیا گیا, جس میں آپ نے دیکھا کہ قطری ایمبیسیڈر نے ڈسٹنس کیا ہے کہ جی وہ ایک پرائیویٹ لیول پہ ایک ایشو کو حل کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں قطری گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہی جو سارے حدشات تحفظات کا گورنمنٹ کو بھی جو ہے نا وہ پہنچا دیے گئے ہیں تھرو کنسرن کوارٹرز کہ جی خطوط تو آپ کو دے دیے, لیکن اس سے آگے اگر آپ میں کورٹ میں آ کے پیش ہوں گا تو وہ مشکل ہے, کہنے کہ ناممکن ہے. تو یہ آج کل جو بکلاہٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حکومتی وزیروں کی, وہ ہر موقع پہ وہ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہلالی صاحب. ہمارے لیے تو ایک کنسرن کی بات یہ بھی ہے نا کہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ دونوں فری کین کی جانب سے کوئی بھی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا ابھی تک, جتنی بھی ہیئرنگز ہوئی, اپنے دلائل بھی یہ لوگ مکمل کر چکے, پی ٹی آئی بھی, مسلم لیگ نون بھی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فری کین ہی نہیں چاہتے کہ معاملہ کسی انجام تک پہنچے, یا دونوں ہی لیتو لال سے کام لے رہے ہیں کہ معاملے کو لٹکایا جائے؟ نہیں, میرے خیال میں شازیہ یہ غلط, یہ صحیح نہیں ہے. دونوں نہیں چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب چاہیں گے کہ ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ملے. دوسری چیز جو اب کورٹ نہیں کر سکتی ہے شازیہ وہ یہ ہے کہ وہ کمیشن نہیں سیٹ اپ کر سکتی. بھئی کیوں کمیشن آپ سیٹ اپ کریں گے جب منی ٹریل ہے ہی نہیں؟ آپ بتائیں نا, منی ٹریل تو ہے ہی نہیں, کہ کیا کرے گا یہ کمیشن, کس چیز کو ڈھونڈے گا؟ تو یہ ظاہر ہے جب عدالت میں بتا دیا گیا کہ ساری پیمنٹ ہی کیش ٹو کیش ہے تو منی ٹریل کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ڈاکومنٹ کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یس. اچھا, اب آ جائیں تو وہ کورٹ کیا کہہ سکتی ہے؟ یا وہ آپ جیسے آپ نے کہا, یا وہ اکوٹ کر سکتی ہے, اس لیے کہتی ہے ایویڈنس کافی نہیں ہے کنوکشن کے لیے, اور کہہ سکتی ہے کہ ہم ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے سکتے ہیں. مگر بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی ایک لیڈر کو کافی نہیں ہے. لیڈرشپ جب آپ ہیں یا آپ صاف ہیں یا آپ صاف نہیں ہیں, یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اس کو اپوزیشن ایکسپلوئٹ کرے گا, اور میرے خیال میں
پاکستان کی پولیٹیکل سین خوب گڑبڑ میں. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آئے بات کریں گے کہ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ عدالت نے اگر کمیشن بنایا تو وہ اس کو قبول کریں گے. بات یہ ہے کہ اگر کمیشن پر ہی اکتفا کرنا تھا, کمیشن کو منظور کرنا ہی تھا, تو اس کی آفر تو پرائم منسٹر صاحب, وزیر اعظم نواز شریف صاحب قوم سے خطاب میں بھی کر چکے تھے. تو پھر اتنا عدلیہ کا وقت کیوں ضائع کیا گیا, قوم کا اتنا وقت کیوں ضائع کیا گیا, اپنا اتنا وقت کیوں ضائع کیا گیا, اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پی ٹی آئی کے رہنما نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ نعیم صاحب. نعیم صاحب, اب 15 فروری سے دوبارہ سے سماعت شروع ہونے والی ہے. ابھی ہم بات کریں کہ پھر سے کوئی نئی کہانی, پھر سے کوئی کیس کی کوئی نئی شکل سامنے آئے گی. خان صاحب بھی کہہ چکے کہ اگر اس پر کمیشن بنا تو ہم اس کو منظور کر لیں گے. اب عوام یہ سوال پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے کہ اگر کمیشن پر ہی اکتفا کرنا تھا تو پھر اس کی آفر تو پرائم منسٹر صاحب پہلے کر چکے تھے قوم سے خطاب میں, تو پھر عدلیہ کا وقت, پھر عدالت میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں, اس وقت شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں رہی. تمام شواہدات, تمام دستاویزات اور وہ تضادات جو سامنے آئے ہیں نواز شریف صاحب کی تقاریر میں, ان کے بچوں کی تقاریر میں, معافی جگہ انٹرویوز میں, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس اب وہ تمام معلومات موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ ایک منصفانہ فیصلہ کرنے کی کر سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اب ان کے جو وکیل ہیں سلمان راجہ صاحب, وہ 2-4 گھنٹے میں اپنے دلائل ختم کر لیں گے. اس کے بعد شیخ رشید صاحب 2 گھنٹے وہ بولنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہماری جانب سے نعیم بخاری صاحب ریبٹل ان کا جواب دیں گے اور اس کے بعد کارروائی ختم ہو جائے گی. اور مجھے یقین ہے کہ 10-15 دن میں, اور سپریم کورٹ, یہ مت بھولیے کہ سپریم کورٹ کی اپنی جو ٹیم ہے ینگ لائرز کی, ریسرچرز کی, انہوں نے بھی بے شمار معلومات حاصل کرنی ہیں. اور یہاں پہ صرف اب جو فیصلہ کرنا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب نے قوم سے جھوٹ بولا, اور اگر جھوٹ بولا تو ظاہر ہے 62-63 جو ہمارے آئین کی شق ہے اس کے تحت وہ وزارت عظمیٰ کے. نعیم صاحب, کیا آپ کے وکلاء حضرات نے لندن ہائی کورٹ کا جو 1999 کا فیصلہ تھا کہ جو پارک لین کے فلیٹس تھے اس وقت بھی شریف خاندان کی ملکیت تھے, کیا آپ لوگوں نے یہ بطور ثبوت پیش کیے ہیں کورٹ میں؟ دیکھیں, وہ وکیل جس نے 92-93 میں ان فلیٹس کی سیل پر اپنے ڈاکومنٹ تیار کیے تھے, اس سے ہم نے رابطہ کیا ہے اور وہ نام بتانے سے گریز کر رہا ہے کہ کس کے بہاف. آپ لوگوں کو تو اسی قسم کے ایویڈنسز کی ضرورت ہے نا, اگر آپ لوگوں نے اپنے کیس کو. نہیں, یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ یہ جو انکویزیٹوریل پروسیڈنگ ہے, یہ تفتیشی پروسیڈنگ ہے, یہ احتسابی پروسیڈنگ ہے. سپریم کورٹ کی وہ خود فیصلہ کرے گا, وہ خود ہر طرف سے, چاہے ہم ہوں, چاہے شیخ رشید ہوں, چاہے جماعت اسلامی ہو اور چاہے نواز شریف ہوں, ان سے تمام معلومات حاصل کر کے وہ فیصلہ کرے گا. یہ الزامات ہم نے نہیں لگائے, یہ الزامات ایک بین الاقوامی ادارے نے لگائے. تو یہ سمجھنا کہ جی ہم ثبوت پیش کریں گے, ہم نے جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ہم نے پیش کر دیا, اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور بڑی بے شمار معلومات سامنے آئی ہیں. ان کی بنیاد پر نواز شریف صاحب نااہل. لیکن خان صاحب تو ہر موقع پر کہتے رہے نا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں, وہ لندن بھی گئے اور ایسے ثبوت لے آیا ہوں کہ فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں آ جائے گا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر اس کیس کو سپریم کورٹ میں ہی نپٹا دیا جائے گا, یا کمیشن کی ضرورت آپ کو لگ رہا ہے کہ کمیشن بنے گا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کیس کو نپٹا دیا جائے گا بہت جلدی, 2 ہفتے کے اندر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کا, بہت شکریہ. جی خاور. اچھا شازیہ, اس میں 2-3 چیزیں جو نا ابھی ایکسٹیبلش ہو چکی ہیں. ایک تو یہ دیکھیں, حکومتی وکلاء نے, راجہ سلمان اکرم صاحب نے وہ ایک چیز مان چکے ہیں کہ 93 سے یہ حکومتی فیملی ان فلیٹس کے اندر رہ رہی ہے. پہلے یہ قطری اونرشپ میں تھے, ان کے پرنس کی اونرشپ میں تھے, اس کے بعد 2006 میں ٹرانسفر ہو گئی ہے ان کی جو اونرشپ حسین نواز شریف کے پاس. اب یہ ہے کہ وہ درمیان میں وہ جو مسنگ لنک ہیں, جی پیسے کیسے ٹرانسفر ہوئے, وہ کیا بزنس ڈیل تھی, وہ ڈیل کیا بنی, وہ قطری وہ جو 2 لیٹر جو 2 خطوط ہیں ان کے ساتھ, ان کے ذریعے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو ہے یہ چیزیں بالکل واضح ہو چکی ہیں. آپ نے یہ سوال کیا نا کہ اب عمران خان صاحب
क्यों राजी होने जा रहे हैं कमीशन की सूरत, अगर कमीशन बनता है। देखिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये चीज़ बड़ी सूट करती है कि अगर फ़र्ज़ करें कमीशन बन भी जाता है, वैसे तो मैं हलाली साहब की बात से पूरी तरह मुतफ़िक हूँ, कमीशन बनेगा नहीं। अब इतनी ज़्यादा जो बहस व मुबासा हो चुका है, इतना एविडेंस आ चुका है, अब कमीशन बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कमीशन बनता भी है तो देखें अभी जो कमीशन बनेगा तो ये प्रोलॉन्ग होगा। अब साल के बाद आपने इलेक्शन में जाना है, तो जितनी देर तक हुकूमत का ये केस सॉल्व नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें आपको पता है लेजेंडली इन्वॉल्व हैं, उनकी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, तो अपोजिशन हर दूसरे जलसे के अंदर वो वही आपको पता है मेन जो मसला जो जिस पे अगर कमीशन बनने के बाद ये केस तवालत इख्तियार करता है तो इसका फायदा किसको होगा? पीटीआई को फायदा होगा या हुकूमत को फायदा होगा? यकीनी तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को होगा। उसकी वजह यह है कि देखें इल्ज़ाम लग चुके हैं और हुकूमत जो है ये चीज़ मान चुकी है कि ये हमारे फ्लैट्स हैं। अब उन्होंने साबित ये करना है कि हमने इनको जायज़ तरीके से हलाल कमाई से हमने कमाया, जो ये फ्लैट्स हमने ख़रीदे और इनकी जो ओनरशिप है वो थ्रू प्रॉपर चैनल हुई है। क्योंकि वो हो नहीं पा रही, वो जो एविडेंस चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा, वो इन खतूत के ज़रिए आपने कोशिश की, उसके बाद आपने कुछ आपको पता है वो एक आध एफिडेविट है वो शफी साहब की तरफ से वो जमा हुआ है, तो वो चीज़ें बन नहीं पा रही। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने केस अपना लड़ना है तो आपको बहुत सॉलिड एविडेंस चाहिए कि हाँ ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनको इस जरिए से हमने लिया है। तो वही जैसा मैंने कहा ना, अब अगर खतूत को निकाल दें फॉर एग्जांपल तो आपका केस तो रह ही नहीं जाता, वो तो बिल्कुल धड़ाम से नीचे आके गिरेगा। अब देखना यही है कि वो खतूत पे हुकूमती वकला कितने खड़े रहते हैं, या कतरी प्रिंस हमद बिन जासम किसी मौके के ऊपर अगर उनको बुलाया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि आके गवाही दें कि हाँ ये फ्लैट्स हमने खुद ट्रांसफर किए। तो आपका तज्जिया ये है कि तवालत का केस अगर लिंगर ऑन होता है तो इसका फायदा पीटीआई को होगा। हिलाली साहब एक सोच ये भी है कि हुकूमत इसका फायदा उठाएगी, शायद हुकूमत इसीलिए इसको लिंगर ऑन करना चाह रही है। हुकूमत फायदा उठाएगी कि इंतखाबात का वक्त करीब आ जाए और उनकी साख को नुकसान ना पहुंचे। पहले तो शाजिया बात यह है कि हुकूमत के जो जी गोमन साहब कह दें आप जो कहना चाहते हैं। नहीं प्लीज हलाल साहब आप कंटिन्यू करें जी। मैं ये कहने वाला था कि हुकूमत ने कहा है, शायद रफीक साहब ने कहा है कि हमें क्लियर वर्डिक्ट चाहिए। ये देखिए एक किस्म का प्रेशर है कोर्ट पे, ये इफ्स एंड बट्स नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले कहा था कोर्ट कह सकती है हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है कि कन्विक्ट करें, मगर साथ साथ हमारा इतना एविडेंस नहीं है कि इतना एविडेंस है कि हम बगैर कुछ कमेंट करें हम आपको एक्विट नहीं कर सकते, तो हम आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था कि फॉर अ लीडर बेनिफिट ऑफ द डाउट इज नॉट इनफ, यू हैज टू बी क्लीन। तो मेरा अपना ख्याल ये है शाजिया कि ये प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट पे कि क्लीन वर्डिक्ट दें। मैं आपको बताऊं, एक वेरी सीनियर स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट आज कोई 1.5-2 घंटे पहले मुझे उन्होंने कहा ये केस खत्म हो गया है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, इट्स उनके अल्फाज थे इट्स डन एंड डस्टेड। अब देखें वेदर इट इज डन और डस्टेड या काफी मैल अभी तक इसको लगा हुआ है इस केस के साथ। सही, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने दें खबर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे कि क्या 2018 के जो आम इंतखाबात हैं, ये 2018 के इंतखाबात की जो सियासत है क्या ये पनामा लीक्स पर ही होगी। एक छोटे से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुशामद जी, खबर कुछ कह रहे थे आप? शाजिया में ये कह रहा था कि हुकूमत इस केस में उसी सूरत में बच सकती है या उनकी बचत है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इसमें बिल्कुल क्लीन चिट मिले। दूसरी किसी भी सूरत में फ़र्ज़ करें कमीशन बनता है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन आती है कि इसमें जो मरियम साहिबा बेनिफिशियल ओनर साबित होती हैं किसी लेवल पे, या वो इस तरह का डिसीजन देते हैं। आपको याद होगा कि इसाक डार साहब का भी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी अभी एविडेंसी वैल्यू है, उसको भी किसी ना किसी लेवल पे उसके भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका मामला उठाया भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको मजीद परसू करती है अपनी हेयरिंग में तो इनको मुश्किलात हो सकती हैं। एग्जैक्टली तो वो गवर्नमेंट को अब चाहिए क्लीन चिट। दूसरी किसी भी सूरत में अपोजिशन को इसका फायदा होगा और वो आने वाले इलेक्शन में आपका मतलब है कतरी खतूत भी अभी नहीं बचा सकते, ये बताएंगे देखें हमने ये कतरी खतूत भी नहीं बचा सकते, कतरी शहजादा भी अब नहीं बचा सकता।
نہیں قطری شہزادہ اس صورت میں ضرور بچا سکتا ہے کہ اگر وہ آ کے کورٹ کے اندر پیش ہو جاتے ہیں اور آ کے اپنی ان پرسن جو آ کے اگر ایویڈنس ریکارڈ کرواتے ہیں, اپنی وٹنس دیتے ہیں, تو میرے خیال میں اس صورت میں کچھ اس کے ویلیو ضرور ہوگی حدود کے علاوہ. جی ہلالی صاحب, 2018 کے انتخابات, کیا یہ سیاست پاناما کے گرد ہی گھومے گی؟ گم گیا بالکل, آلریڈی اٹ از گوئنگ اراؤنڈ اینڈ اراؤنڈ پاناما. شاہجہاں میرے خیال میں عمران خان کو ابھی اس کورٹ ورڈکٹ کے بعد, اگر ہم سمجھتے ہیں بالکل کلین چٹ نہیں ملے گا اور ifs اینڈ بٹس ہیں, اس کو تو ایک اور دھرنا تو مینڈیٹری ہو گیا ابھی, اور وہ ایسا دھرنا ہوگا کہ میرے خیال میں اس دھرنے کے بعد اس کو واپس نہیں جانا چاہیے. اس لیے کہ اب دیکھیے ایک اور چیز جو ہوا ہے, although it is unconnected, یہ شوگر مل کلوزر جدھر سیدھا کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اور یہ جو شوگر ملز تھے پرائم منسٹر کے, انہوں نے انفیئرلی اگینسٹ دا لا, دے ایکٹڈ انلیگلی, اس لیے کہ وہ ایڈوانٹیج چاہتے تھے. تو میرے خیال میں یہ بھی اس وقت آنا, دا جنرل امپریشن یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے, یہ لیڈرشپ از ناٹ کلین, اور اس لیے میرے خیال میں یہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے, اور یہ بڑا فرق پڑے گا, اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا. خاور اگر نواز شریف صاحب کو اس میں کلین چٹ نہیں ملتی تو سوالات یہ بھی چہمہ گوئیاں ہونے لگی ہیں کہ نون لیگ کے اگلے ممکنہ پرائم منسٹر کون ہو سکتا ہے؟ شازیہ, جہاں تک میں نون لیگ والوں کو جانتا ہوں, وہ بہر صورت کوشش کریں گے کہ اگلا پرائم منسٹر انہی کی اپنی فیملی میں سے ہو, اور اگر فرض کریں کہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو واقعی ہٹنا پڑ جاتا ہے, تو وہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ نئے الیکشن میں جایا جائے, بجائے یہ کہ وہ ان ہاؤس کوئی چینج لے آئیں. اس کی وجہ یہ ہے 2018 سے پہلے بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. نہیں, اس صورت میں ضرور ہو سکتا ہے اگر پرائم منسٹر صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے یا ان کو ہٹا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کے جو آپ نے مس اسٹیٹمنٹ دی ہوئی, آپ نے جو آپ کے جو اسٹیٹ ایسٹس ہیں, تو اس کی صورت میں اگر آپ کو وہ گھر بھجواتے ہیں, کہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن لڑ کے آئیں, تو بات چیت ہو چکی ہے میری, تو کچھ لوگوں سے ان کے بات بھی ہوئی ہے, ان کا خیال یہ ہے تو پھر صبر اور حوصلہ تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا نا, کہ ایک خط نہ لکھنے پر گیلانی صاحب کو گھر بھجوا دیا گیا, پھر راجہ صاحب آ گئے, لیکن الیکشنز جو تھے وہ اپنے ٹائم پہ ہوئے. شازیہ, یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں بڑا فرق ہے, اور وہ فرق یہ بھی ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وزیر گیا اور وزیر اعظم گھر گیا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے دوران وہ پورا جو 5 سال جو ہے, وہ اس ٹائم چیف جسٹس افتخار احمد چودھری صاحب تھے. آپ کو پتہ ہے ہر روز ان کی کلاس ہوتی تھی, ہر روز ان کے بارے میں نئے نئے کیسز آ رہے ہوتے تھے, اور ہر روز کبھی پرائم منسٹر جا رہا ہے, کبھی وزیر جا رہا ہے. تو وہ ایگزیکٹلی وہ بیچارے ان کے سارے وزراء پرائم منسٹر سمیت وہاں پہ کورٹ کے سامنے جاتے حاضری دیتے تھے. اب تو دیکھیں ان کے جو نون لیگ کے جو وزراء, ان کی تو حاضری بھی نہیں ہوتی, اس کے باوجود وہ اتنے سخت نالاں ہیں, اتنے غصے میں ہیں. کبھی کہتے ہیں ہمیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ وہ چاہیے, اس میں نتیجہ ڈیسیجن چاہیے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا تو ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوہے کے چنے ہیں, ہم ایسے نہیں چبائے جائیں گے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آبزرویشن دی جا رہی ہے اس سے ہمارے جو لیڈر کی تضحیق ہو رہی ہے. خدا کا خوف کریں, جب آپ اپوزیشن میں تھے, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آپ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ابھی بھی ان کے بیانات, ابھی ریکارڈڈ بیان نکال رہے ہیں, اخباروں میں چھپے ہیں کہ آپ نے کہا تھا یوسف رضا گیلانی کو گھر چلے جانا چاہیے جب تک ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. ابھی بھی مجھے یاد ہے, اور یہی کالے کوٹ پہن کے گئے تھے, یہی کالے کوٹ پہن کے گئے تھے میمو سکینڈل گیٹ میں. نہیں, اس کے علاوہ شازیہ, یہ ان کے سارے سینئر جو وزراء ہیں یہ پریزیڈنسی تک مارچ کیا کرتے تھے. وہاں پہ ابھی بھی تصاویر آپ کو مل جائیں گی جب پریزیڈنسی کے گیٹ کے اوپر یہ خواجہ آصف صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, اور اس میں چودھری نثار صاحب بھی شامل تھے. وہاں پہ انہوں نے ایون گیٹ پھلانگنے بھی کوشش کی تھی. تو جمہوریتوں میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں, اور اس میں, اور اب چونکہ اپوزیشن عمران خان کر رہا ہے تو ان کو اتنی بری لگ رہی ہے, ان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کو جو عمران خان کو میرے خیال میں سین سے غائب کر دیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خبردار اگر ہمارے خلاف الیکشن. ہلالی صاحب, کرپشن پہ آواز اٹھانے کا کریڈٹ تو پی ٹی آئی کو عمران خان کو ہی دینا چاہیے. پاناما لیکس میں جس طرح پی ٹی آئی نے سٹینڈ لیا ہے, پیپلز پارٹی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے نا, پیپلز پارٹی نے اس طرح سے نون لیگ کو ٹف ٹائم نہیں دیا. کیسے دیتے, وہ خود کرپٹ ہیں. اب اور آپ نے بالکل صحیح کہا, پی ٹی آئی جو ہے وہ دے سول موٹیویٹر, یہ پورے چیز میں ان کی, یہ ان کا کام ہے. اور میرے خیال میں عوام کو شکر کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک بندہ تھا جو کھڑا ہو کے کہا جو بھی ہو میں اس کیس کو آگے لے جاؤں گا. بڑا اس کو تکلیف اٹھانا پڑا ہے, عوام کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی, بہت ساری چیزیں ہوئے, مگر آئی تھنک کہ انشاءاللہ
اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کون صاف ہے اور کون صاف نہیں ہے، عمران خان کو ہم لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مخدوم علی صاحب تو چھٹیوں پہ، کیا اس پر بھی اب یہ لوگ مزید ٹائم مانگیں گے خاور؟ مخدوم علی خان شازیہ، آپ پتہ ہے کیا، دیکھیں جب لاسٹ ٹائم بھی وہ ہیئرنگ جس دن شیخ صاحب بیمار رہے تو ایک دن پہلے بھی وہ بار بار جو ہے جو 5 ممبر بینچ کو جسٹس کھوسا صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جی کیس سن رہے ہیں اور ہم سب کو سنیں گے، جتنا کوئی جس کی پٹاری میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے سامنے لے آئے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کیس کا فیصلہ کر کے اٹھیں گے، اس کو بغیر ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑیں گے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ کیس کو سنا ہے۔ تو یہ چیز واضح ہے، اب کوئی چھٹی پہ جائے کوئی نہ جائے، اب کیس کو آگے چلنا ہے۔ مجھے اس میں کوئی ایسی کیا کہہ لیں کہ اب کوئی مبہم چیز نہیں نظر آ رہی کہ کیس کہیں لٹکے گا، کیس کا فیصلہ آنا ہی آنا۔ شازیہ ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب دیکھیے شازیہ، جی ہلالی صاحب، ایک اور بات جلدی سے میں کہہ دوں، یہ جو فیصلہ ہوگا واقعی یہ بڑا ڈیموکریٹک فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا without any pressure from any side۔ مثال بنے گی، تاریخ بنے گی، بالکل کوئی پریشر نہیں ہے ان کے اوپر فرام دی اسٹیبلشمنٹ یا کدھر بھی۔ دس فیصلہ ول بی اکارڈنگ ٹو دا لا، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد تو بات کریں گے کہ سی پیک پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات کیا ہیں، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اس وقت میں سے ٹیلی فون لائن پر چیئرمین سینٹ کمیٹی برائے مواصلات داؤد خان اچکزئی صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ بہت شکریہ داؤد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو سی پیک منصوبہ ہے حکومت کے کاغذوں میں تو صاف اور شفاف منصوبہ ہے، بلوچستان کی قسمت بدلنے والی ہے، کے پی کے کی قسمت بدلنے والی ہے، لوگوں کے روزگار کے مواقع جو ہے نا وہ کھلنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کے کیا تحفظات ہیں مغربی روٹ کے حوالے سے؟ آپ نے کچھ دن پہلے کمیٹی میں اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ جی بڑی مہربانی، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ اس میں جو ہے کمیٹی کے جو ہے اس ایشو پر بہت سے میٹنگز ہو چکے ہیں، اور اس کا ایشو پر جو ہے نا ہم نے بلوچستان کے چیف سیکرٹری کو بھی بلایا تھا، اس میں فاٹا کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے اور خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری تھے، یہی چیز پوچھنے کے لیے کہ یہ جو کاغذات میں جو دکھا رہے ہیں یا جو میڈیا پر آ رہا ہے کہ یہ اس سے جو ہے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پسماندہ علاقوں کو پہنچے گا، مگر اس میں یہ کہوں گا کہ جب یہ میٹنگ میں پہلے تو آ نہیں رہے تھے یہ چیف سیکرٹری صاحبان، آخر میں جب یہ میٹنگ میں آئے تو ان سے ہم نے پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے نا 27 نومبر 2015 کو ایک ڈائریکٹو ایشو کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر مغربی روٹ پہ جو ہے لینڈ ایکوزیشن کے لیے جو ہے وہ ساری رپورٹ جو ہے 15 دن کے اندر جمع کروائیں، مگر اس پہ جو ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے بتایا کہ ہم نے ڈیمانڈ جو ہے نا ان سے کی تھی پیسوں کی کہ ہمیں جو ہے نا یہ فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کے لیے فنڈز مہیا کیے جائیں، مگر 4 مہینے گزرنے کے باوجود مرکز کی طرف سے ان کو کوئی جواب نہیں ملا۔ جب پھر ہم نے جو ہے نا چیف سیکرٹری بلوچستان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو کمیٹی ہماری بنائی گئی تھی اس سلسلے میں، اس میں جو ہے نا آج دن تک کوئی میٹنگ ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ پھر یہ تو جو وزیر اعظم کے ڈائریکٹو کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، اور کمیٹی میں آپ آتے نہیں ہیں، جو کمیٹی آپ سے پوچھتی ہے وہ اس بارے میں آپ کچھ بتاتے نہیں ہیں، تو پھر اس طرح سے کس طرح کام چلے گا؟ تو جو کہا گیا لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، منصوبے پر کام شروع ہوا ہے، یہ سب جھوٹ ہے؟ نہیں، بالکل جو ہے نا مغربی روٹ پہ جو ہے نا کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے، کوئی 1 انچ زمین آج تک جو ہے نا لینڈ ایکوزیشن ایکوائر نہیں کی گئی ہے۔ اچھا شازیہ، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیں خاور، پوچھیں۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ 15 سپٹمبر کو ایک مشترکہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی تھی جس میں سینیٹر مشاہد حسین صاحب جس کو چیئر کر رہے ہیں، تو اس کمیٹی کا کیا مقصد ہے؟ مطلب ٹھیک ہو گیا آپ کی سینٹ کی کمیٹی بھی ہے، نیشنل اسمبلی کی علیحدہ ہوگی، لیکن مشترکہ کمیٹی کا واحد مقصد ہی یہی تھا کہ آپ لوگوں کے جو خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے، تو وہ بھی کمیٹی کوئی کام کر رہی ہے یا آپ سے بات سن رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں، دیکھیے یہ جو ہے نا یہ پہلے ہماری کمیٹی جو ہے میں نے آپ کو بتایا یہ ایشو ہم 2013 سے ہماری کمیٹی میں جو ہے نا یہ اٹھایا ہوا ہے، مگر اس پہ پھر ہم نے جو ایوان میں جو ہے ایک رپورٹ پیش کی جس پر جو ایک اسپیشل کمیٹی سینٹ کی بنی، جس میں ہم تقریباً 22 ارکان سینیٹرز اس میں شامل ہے۔ جب اس کی بھی رپورٹ ہاں صاحب سنیے گا،
हाँ साहब एक मिनट सुनिएगा, देखिए 28 मई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके नतीजे में ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जी। नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, पार्लियामेंट्री कमेटी सिर्फ ये सेनेट की जो स्पेशल कमेटी बनी थी उसको डिफ्यूज करने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। अब हाउस में जो है ना, इसकी दोनों कमेटी के, हमारी कम्युनिकेशन कमेटी की भी और हमारी जो स्पेशल कमेटी सेनेट की है, उसकी रिपोर्ट हाउस में मौजूद है, जमा शुदा रिपोर्ट है। इस पे जो है ना अमल दरामद कोई नहीं हुआ है और उसको सिर्फ डिफ्यूज करने के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। उसमें भी खदशात मौजूद हैं जिसको जो है ना सामने नहीं लाए जाते हैं और उस पे जो है ना अमल दरामद आज तक उस पर कोई अमल दरामद। हिलारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? चकसाई साहब मुझे एक चीज बताएं, जब मैंने गूगल पे जाके सीपेक वेस्टर्न रूट गूगल किया तो मुझे ये पता चला कि सबसे फास्टेस्ट प्रोग्रेस जो हुआ है ये वेस्टर्न रूट पे हुआ है। मगरबी रूट 873 किलोमीटर का रूट वो था और 502 किलोमीटर तो कंप्लीट हो गया है। एक 1.5 किलोमीटर FWO हर रोज कर रही है, बाकायदा उनका वेबसाइट पे ये है। और तीन चीफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान जब गए थे बीजिंग 2 महीने पहले, वो तो बड़े खुश होके वापस आए। उनका तो कोई डाउट और जो थे वो सब खत्म हो गए, बल्कि वो इतने खुश थे, कहने लगे कि ना सिर्फ इस सीपेक पे मगर हम थ्रू सीपेक और भी प्रोजेक्ट्स अपने प्रोविंसेस के लिए ले आए हैं। हाँ। तो मैं तो हैरान हूं ये सुन के जो आप कह रहे हैं। ये देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जो है ये भी उनके हमरा थे। इससे पहले भी जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान थे वो भी बीजिंग गए थे। उन्होंने भी अपने जो है ना जो सिफारिशात थी वहां पर पेश की थी। जो आप कह रहे हैं कि ये 552 किलोमीटर मुकम्मल हो गया है, काम हो चुका है। इस पे हमारी कमेटी जो है ना मई में, ये 2016 की मई में हम बाई रोड कोयटा से लेकर इस्लामाबाद तक आए थे और हमारे साथ कम्युनिकेशन के सेक्रेटरी भी मौजूद थे इस विजिट पर। बाई रोड हमने सफर किया। बाद जोब के बाद डेरा इस्माइल खान तक सड़क ही नहीं है। हमें तो यही हैरानगी होती है कि ये काफिला कहाँ से गुजरा, किस सड़क पे गुजरा, या वहाँ पर सड़क ही मौजूद नहीं है। तो मोटरवे और नेशनल हाईवे की जो है ना वो तो बात में आती है कि ये मुकम्मल किस तरह हुई है 2-3 महीनों में। वहाँ पर आज भी अगर आप कोई हमारे साथ जाते हैं, हम मीडिया को भी, यहाँ पर भी हमने कमेटी में भी यही बात की है कि मीडिया बेशक हमारे साथ चले जाएं, हम इनको पूरी रोड की विजिट कराते हैं। वहाँ पर सिंगल रोड मौजूद नहीं है। तो जो वजीर आजम ने वादा किया था कि इस पे जो है हम मोटरवे बनाएंगे, इसके लिए हम लैंड एक्विजिशन करेंगे, वहाँ पर जमीनी हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ है कागजी हकायक से। जो कागजों में यहाँ पर दिखाया जाता है वो वहाँ पर बिल्कुल कोई चीज मौजूद नहीं है। तो खैबर ये मंसूबा फिर गेम चेंजर कैसे हो सकता है अगर इतना खुफिया रखा जा रहा है इस मंसूबे को और सिर्फ कागजों की हद तक सारे काम हो रहे हैं? शाजिया इसमें इश्यूज तो हैं। देखें पिछले साल याद है मुझे जनवरी में बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड हुआ था। हलाली साहब को याद है कि वो चाइनीज़ एम्बेसी इस्लामाबाद में उन्होंने एक स्पेशल प्रेस रिलीज इशू किया था और रिक्वेस्ट की थी उन्होंने सारी जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से कि खुदारा इस पे कंसेंसस रखें, आप मिलके काम करें, इसको आप जो है इसमें कोई इंतशार ना फैलाएं, इस मंसूबे को कंट्रोवर्शियल मत करें, आगे जाने दें। अभी एक 1.5 महीना पहले भी एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का सीनियर डेलीगेशन आया था। एक बार फिर उन्होंने यही अपने हदशात जाहिर किए थे कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करें, इसको आगे लेके चलें, इसमें पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन मत करें। अब इशू ये है कि मेरे नज़दीक मैं जब सोचता हूँ ना शाजिया, इसको देखता हूँ इस प्रोजेक्ट वो ऐसा है कि जिस तरह वो किसी ना गांव के बच्चे को हाईटेक खिलौना उसके हाथ में दे दिया जाए तो उसको समझ नहीं आ रही कि इसके साथ खेलना कैसे है। वो समझने की चक्कर में वो खिलौना को तोड़ बैठता है। तो अभी इनको अच्छा, हमारे मुल्क के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वहां पे इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब असल सूरत-ए-हाल पता क्या है, सूबों के इतराज हैं, 3 सूबों के, केपीके के, बलूचिस्तान और सिंध के, शायद इसका ज्यादा फायदा पंजाब को हो जाए। शाजिया मैं आपको बताता हूँ, वजह यह है कि 2018 में आपने जाना है इलेक्शन में, तो हर सूबे की ये कोशिश है, हर सूबे की पॉलिटिकल पार्टी जो जहां पे हुक्मरानी में है वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फीते वो काटें, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट उनके सूबे में कंप्लीट हों, ताकि वो लोगों के पास जाने से पहले ये उनके पास एक क्रेडिट होकर देखें हमने अपने सूबे में कितना अच्छा काम किया। तो ये मेरे ख्याल में इसको आगे लेके जाने के लिए इनको मिल बैठना पड़ेगा और ये जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात तमाम सियासी जमातों के दूर करने पड़ेंगे। जी हिलाली साहब।
دیکھیے دو چیزیں جلدی سے میں اگر کہہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک روڈ ہے ہی نہیں؟ مانے کہ جب ایک ویب سائٹ پہ ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن کہتا ہے ہم 1.5 کلومیٹر روڈ بنا رہے ہیں، ہر روز 502 کلومیٹر بنا دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہے ہی نہیں؟ مجھے تو اب شک ہو رہا ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ناٹ دا ویسٹرن روٹ یا کوئی اور روٹ، نمبر 1۔ دوسری بات، یہ جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں اچکزئی صاحب، آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے تو بڑے خوفناک قسم کے، میں نے سنا یہ ہے کہ یہ مارچ میں ریٹائر کرنے والے ہیں اور ان کے پاس ایک بیک لاگ آف 15,000 فائلز ہیں جو انہوں نے جس پہ فیصلہ نہیں کیا، جس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ اگر یہ فیصلے ٹھیک طریقے سے آتے اور ٹائملی آتے تو ایز مچ ایز این ایکسٹرا $1 بلین انویسٹمنٹ اس پروونس میں آ سکتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے میں نے پوچھا کہ بھائی پھر چیف سیکرٹری تو ایک بیوروکریٹ ہے، اس کو ہٹانا بڑا آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی بس وہ ٹھہر رہے ہیں کہ مارچ میں چلے جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں روڈ نہیں ہے جب روڈ ہے، آپ کہہ رہے ہیں روڈ نہیں ہے جب لوگ کہتے ہیں روڈ ہے، آپ کہتے ہیں جس آدمی نے آپ کو اطلاع دیا۔ جواب لے لیں اچکزئی صاحب سے۔ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں نا، آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ جے سی سی میں جو ہے نہ اس میں سندھ کا نمائندہ ہے، نہ اس میں بلوچستان کا نمائندہ ہے، نہ اس میں خیبر پختونخوا کا نمائندہ ہے۔ جو آپ نے بات کی کہ وزراء اعلیٰ گئے بیجنگ میں، انہوں نے ملاقات کی، میں خود بھی جو ہے ایک وقت میں بیجنگ گیا ہوا تھا، وہاں پر کمیونسٹ پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات کے دوران میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جے سی سی میں جو ہے نا 3 صوبوں کے نمائندے نہیں ہیں، تو ہماری بات یہاں تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ چائنا اپنی طرف سے بالکل اپنی کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ جو ہے نا جھگڑے نہیں، اس میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو، یہ منصوبہ کامیابی سے مکمل ہو جائے۔ مگر ہماری طرف سے اگر وزراء اعلیٰ بیجنگ میں جا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو آج دن تک سی سی آئی جو ہے میٹنگ میں کیوں یہ بات ایجنڈے پر نہیں لائی گئی؟ یہ بات کیوں اب جو ہے نا اداروں سے جو ہے نا یہ چیزیں کیوں چھپائی جا رہی ہیں؟ بالکل سے جب سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی جو اعلیٰ جو ہے فورم ہے، یہاں پر چیزیں نئی سامنے لائی جاتی ہیں تو آپ عام لوگوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ کے اپنے نمائندے ہوں گے ڈیرہ اسماعیل خان میں یا یوب میں، آپ ان سے کہیں کہ اگر آپ یوب سے نکلتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان، جی ہاں، حکومت کو چاہیے کہ اس سی پیک منصوبے سے صوبوں میں اختلاف جنم نہ لیں، جس سیاسی جماعت کے جس صوبے کے جو تحفظات ہیں ان تحفظات کو دور کیا جائے۔ جی خاور جی شازیہ، اس پہ ایک پرپوزل ڈسکس ہوا تھا پرائم منسٹر آفس میں، پرائم منسٹر کی موجودگی میں یہ پرپوزل ڈسکس ہوا تھا کہ ایک سی پیک اتھارٹی بنا دی جائے جس میں سارے پروونسز کی ریپرزنٹیشن ہو، فوج کی ریپرزنٹیشن اور باقی جو ادارے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں شامل ہیں ان کا ایک نمائندہ ہو اور وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہو، جس طرح پاکستان ہائی وے اتھارٹی ہے، ارسا اتھارٹی ہے اور اتھارٹیز کام کر رہی ہیں، لہٰذا وہاں پہ کوئی کنسرن نہ ہو، جس کا کوئی کنسرن ہے وہاں پہ حل ہو جائے اور ایک ڈیسیژن میکنگ وہاں سے ہو کے باہر آئے۔ لیکن وہ حکومت وقت نے نہیں مانی تھی، اس پہ میں کافی ڈیٹیل سے لکھ چکا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں کوئی شیئر نہیں کرنا چاہ رہی، نون لیگ جو باقی جو پارٹیز ہیں اور شاید اسی کی وجہ سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں، اس کو خفیہ رکھنے پر شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں صوبوں کے۔ خبر آپ کا اچکزئی صاحب، ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ نائٹ ایڈیشن کا وقت ناظرین ختم ہو گیا، فیڈ بیک دیتے رہیے۔ شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔